جن مسلمان گھروں میں عورتیں روزانہ سورہ لقمان کی یہ ایک بابرکت آیت پڑھتی ہیں، ان گھروں کا بچہ بچہ دنیا پر حکمرانی کرتا ہے اور دنیا کی تمام نعمتیں ان کے گھروں میں خود چل کر آتی ہیں۔ اس ایک آیت کا معجزہ دیکھ کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ یہ عمل کرنے والوں کی زندگی بدل جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذرا سوچیں کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسا لگا ہوگا جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، معاذ اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسی خوشی ہوئی ہوگی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں گلے لگایا اور فرمایا، اے اللہ اسے قرآن سکھا دیجئے۔ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا سوچتے ہوں گے جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں کل ضرور جھنڈا ایک ایسے شخص کے حوالے کروں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور پھر جب انہیں معلوم ہوا کہ وہ تو یہ خود ہیں یا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں، تو بجلی دوڑ گئی ہوگی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا ہوگا کہ اے سعد تیر چلا، میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا جذبات ہوں گے جب انہوں نے تبوک کی جنگ کے لیے جانے والی فوج کو مکمل سامان فراہم کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عثمان نے آج جو کچھ کیا اس کے بعد کچھ بھی اسے نقصان نہ پہنچائے گا۔ یا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر قرآن کی تلاوت کیسے کی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کاش تم مجھے اس وقت دیکھ لیتے جب میں کل تمہاری تلاوت سن رہا تھا۔ اور سائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا سوچتے ہوں گے کہ جن کے سر کے بالوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوا تو صرف وہی سیاہ رہ گئے، جبکہ ان کے باقی بال بڑھاپے میں سفید ہو گئے۔ اور انصار کی خوشی کا کیا عالم ہوا ہوگا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اگر تمام لوگ ایک راستے پر چلیں اور انصار دوسرے راستے پر تو میں انصار کا راستہ اختیار کروں گا۔ اور انصاری صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کیسا فخر کرتے ہوں گے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ایمان کی علامت انصار سے محبت ہے اور نفاق کی علامت ان سے دشمنی ہے۔ اور صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبات کیا تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو اپنا دوست بناتا تو ابو بکر کو بنا لیتا۔ اما عائشہ سلام اللہ علیہا کا دل تو دھڑکنا ہی بھول گیا ہوگا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے نام کے ساتھ جواب دیا جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے، اور بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو کیا تھم گئے ہوں گے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اے بلال مجھے وہ عمل تو بتاؤ جس سے تم سب سے زیادہ امید رکھتے ہو، کیونکہ میں نے جنت میں اپنے سامنے تمہارے جوتوں کی آواز سنی۔ سبحان اللہ۔ دوستو، جو بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلتا ہے تو اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے خوش ہوتے ہیں اور اسے انعام سے سرفراز فرماتے ہیں۔ اور دین کا راستہ تو یہی ہے کہ نماز پنجگانہ کی پابندی کی جائے اور اللہ کے پاک کلام کو اپنی زندگی کے ہر معاملے میں شامل حال کیا جائے۔ پھر اللہ جانے اور وہ معاملہ جب ہم اپنی زندگی کے معاملات میں اللہ کا کلام داخل کرتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام معاملات میں آسانیاں پیدا فرماتے ہیں۔ سورہ لقمان کی مدد سے دنیا پر حکمرانی کرو۔ جو لوگ آپ کو تنگ کرتے ہیں اور پریشان کرتے ہیں ان کو اس ایک آیت کے وظیفے سے حیران و پریشان کرو۔ لوگوں کا دل جیتنا چاہتے ہو، لوگوں کے دل میں اپنے لیے عزت اور احترام پیدا کرنا چاہتے ہو، لوگوں کو اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتے ہو، لوگوں سے اپنی کوئی خاص بات منوانا چاہتے ہو، یا اگر کوئی ظالم آپ کو تنگ کر رہا ہے، آپ پر ظلم و ستم کر رہا ہے اور اس سے اپنی جان چھڑوانا چاہتے ہو تو سورہ لقمان کی اس ایک آیت کا وظیفہ کر لو۔ حضرت لقمان رحمت اللہ علیہ نے اپنے مالک کی زندگی کیسے تبدیل کی، کیسے ایک دنیا دار انسان کو دین کے راستے پر چلا دیا۔
اور پھر وہ شخص صلحائے وقت میں شمار ہونے لگا۔ ناظرین کرام، قرآن اللہ رب العالمین کا پاک کلام ہے۔ اس دنیا کے تمام علوم ایک طرف رکھ دیے جائیں اور دوسری جانب قرآن پاک کی صرف ایک آیت رکھ دی جائے تو وہ آیت اس دنیا کے تمام علوم پر بھاری ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی رحمت، نبی دو جہاں، نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن سیکھنے اور اسے دوسروں کو سکھانے پر بہت زور دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو خود بھی قرآن سیکھے اور اسے دوسروں کو سکھائے۔ لہٰذا قرآن کی آیات کو سیکھنا اور ان کے وظائف سے اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی حاجات پیش کرنا عین دین اسلام ہے، قرآن و احادیث سے ثابت ہے۔ پیارے ناظرین، آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں سورہ لقمان کی ایک آیت کا وظیفہ بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ ایک آیت بھی مکمل نہیں پڑھنی بلکہ اس کا کچھ حصہ پڑھنے سے ہی آپ پوری دنیا پر حکمرانی کرنے والے بن سکتے ہیں، دوسروں کے دلوں میں اپنی عزت اور اپنا وقار پیدا کر سکتے ہیں، اور آپ کے ایسے کام جو بگڑے ہوئے ہیں یا مشکلات کا شکار ہیں، اپنے ان کاموں کو اس وظیفے کی مدد سے حل کر سکتے ہیں۔ سورہ لقمان قرآن پاک کی ایک انتہائی خوبصورت سورہ مبارکہ ہے جس سے حکیم لقمان نامی ایک شخصیت کا وجود ثابت ہے، جسے اللہ نے حکمت عطا کی اور کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس میں حکیم لقمان کے نسب اور خاندان کی بابت تو کوئی ذکر نہیں کیا گیا، البتہ اس میں ان کے حکیمانہ معقولات کا تذکرہ ضرور ہے، تاہم قدیم تواریخ اس امر کی گواہی دیتی ہیں کہ اس نام کا ایک شخص سرزمین عرب پر موجود تھا۔ قصص القرآن میں حکیم لقمان کا زمانہ 3000 قبل مسیح قرار دیا گیا ہے، لیکن بعض مفسرین و مورخین انہیں حضرت داؤد علیہ السلام کا مصاحب بتاتے ہیں، اس طرح ان کا زمانہ 1100 قبل مسیح کے لگ بھگ بنتا ہے۔ بہرطور اہل عرب حکیم لقمان کو ایک مشہور شخصیت تسلیم کرتے ہیں اور صحیفہ لقمان کے نام سے ان کے حکیمانہ اقوال کو قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ابن جریر، ابن کثیر اور سہیلی جیسے مستند مورخین کی رائے ہے کہ مشہور لقمان حکیم افریقی النسل تھے اور عرب میں ان کی آمد بحیثیت غلام ہوئی تھی۔ ابن کثیر کے بقول لقمان نبی نہیں تھے اور نہ ان پر وحی نازل ہوئی۔ قرآن مجید کی کسی صورت میں بھی ایسا کوئی اشارہ موجود نہیں جو لقمان کے نبی یا رسول ہونے پر دلالت کرتا ہو۔ البتہ ابن اسحاق نے وہب بن منبع کی روایت سے حضرت ابن عباس کا یہ قول نقل کیا ہے کہ وہ نبی تھے مگر رسول نہیں تھے، لیکن بیشتر علماء سیر ابن اسحاق کی اس قول سے اتفاق نہیں کرتے۔ روض الانف اور تفسیر ابن کثیر میں لقمان کا شجرہ نسب لقمان بن عنقا یسار ابن سندون درج ہے۔ حکیم لقمان کی دانائی ضرب المثل ہے، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ کہیں جا رہے تھے کہ سڑک کے کنارے ایک مسافر کو بیٹھے دیکھا۔ مسافر نے حکیم لقمان کو آتے دیکھا تو دریافت کیا، کیوں جناب، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ میں یہاں سے شہر کتنی دیر میں پہنچ جاؤں گا؟ حکیم لقمان نے مختصر سا جواب دیا، اپنی راہ لو۔ مسافر نے دوبارہ عرض کیا، جناب والا، آپ نے شاید میرا سوال نہیں سنا، میں تھکا ماندہ مسافر ہوں، میں یہ پوچھ رہا تھا کہ یہاں سے شہر کتنی دور ہے اور میں وہاں کتنی دیر میں پہنچ جاؤں گا۔ حکیم لقمان نے پھر وہی جواب دیا، میاں کہہ تو رہا ہوں اپنی راہ لو۔ مسافر سمجھا یہ ضرور کوئی پاگل ہے اور اس نے پھر کوئی سوال نہیں کیا اور شہر کے لیے چل پڑا۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دور گیا ہوگا کہ حکیم لقمان نے زور سے آواز دی، سنو، شام سے پہلے شہر پہنچ جاؤ گے۔ مسافر رک گیا اور واپس آ کر دریافت کیا، خوب، جب پوچھ رہا تھا تب تو تم نے کوئی جواب نہ دیا اور اب میں جواب سے مایوس ہو کر چل پڑا تو تم چیخ کر جواب دے رہے ہو، یہ کیا بات ہوئی؟ حکیم لقمان نے سادگی سے جواب دیا، پہلے تو تم بیٹھے تھے اور مجھے کچھ پتا نہیں تھا کہ تمہاری چلنے کی رفتار کیا ہے، اب جو تمہیں چلتے دیکھا تو میں نے اندازہ لگا لیا کہ شہر تک پہنچنے میں تمہیں کتنا وقت لگے گا۔ حکیم لقمان کے بارے میں کہا جاتا ہے
کہ آپ کی دانش مندی مسلم تھی۔ آپ کے آقا نے آپ کو بیچنے کے لیے پیش کیا تو ایک آدمی جو کاشتکار تھا آپ کو خرید لیا اور اپنے ساتھ گھر لے گیا۔ آپ سارا دن اس کی خدمت میں مصروف رہے حتیٰ کہ رات آ گئی۔ جب آپ نے عشاء کی نماز پڑھی تو آپ کا آقا سو گیا، لہٰذا آپ ایک خالی کمرے میں تشریف لے گئے اور نماز ادا کرنے لگے۔ جب رات ایک پہر بیت چکی تو آپ نے اپنے آقا سے کہا، میرے آقا، بہشت کو آراستہ کر دیا گیا ہے اور جہنم کو بھڑکا دیا گیا ہے۔ جو شخص اخروی نعمتوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اتنا زیادہ سویا نہیں کرتا۔ مالک نے جواب دیا، اے غلام چلے جاؤ، میرا رب بڑا غفور و رحیم ہے۔ یہ کہہ کر وہ پھر سو گیا اور حضرت لقمان اپنی جگہ واپس آ گئے اور پھر نماز میں مشغول ہو گئے۔ جب رات کا دوسرا پہر بھی گزر گیا تو پھر اپنے آقا کے پاس آئے اور اس کو ہلا کر کہنے لگے، میرے آقا، جو وقت گزر گیا وہ تو گزر گیا، اب بھی اٹھ جاؤ اور باقی وقت میں رب کی رحمت طلب کر لو اور توشہ آخرت تیار کر لو، کیونکہ تھوڑی دیر ہی بعد تجھے آخرت کے سفر پر روانہ ہونا ہے۔ اب کے مالک نے پھر جواب دیا کہ اے غلام چلے جاؤ، مجھے سونے دو، میرا رب بڑا غفور ہے اور نہایت مہربان ہے۔ حضرت لقمان پھر اپنی جگہ واپس آ گئے اور نماز ادا کرنے لگے۔ رات کا تیسرا پہر بیت گیا اور صبح ہونے کے قریب ہو گئی تو آپ پھر اپنے مالک کے پاس گئے اور کہا، میرے آقا، اب تو پرندے بھی اپنے گھونسلوں سے نکل کر ذکر میں مشغول ہو چکے ہیں اور بیابانوں میں جنگلی درندے بھی اپنے ٹھکانوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مصروف ہیں۔ آپ بھی اپنے رب کی بارگاہ سے جو مانگنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ بہترین وقت ہے۔ مالک نے جواب دیا، اے غلام، مجھے کچھ دیر اور سونے دو، میرا رب بڑا غفور اور مہربان ہے۔ حضرت لقمان پھر واپس چلے گئے اور صبح کی نماز ادا کرنے لگے۔ نماز کے بعد اپنے اوراد میں مصروف ہو گئے۔ اتنے میں آپ کا آقا بھی بیدار ہو گیا۔ اس نے حضرت لقمان کو 10 سیر جو دیے اور کہا کہ جاؤ ان کو زمین میں کاشت کرو۔ حضرت لقمان وہ جو لے کر اپنے پڑوسی کے پاس گئے اور جو اس کو دے دیا اور اس کے بدلے میں باجرہ لیا اور زمین میں باجرہ کاشت کر دیا۔ کچھ عرصہ بعد وہ باجرہ اگ آیا تو لقمان اور ان کا مالک زمین میں چکر لگانے گئے۔ جب اس نے زمین میں باجرہ اگا دیکھا تو کہنے لگا، اے لقمان، میں نے تو تجھے کہا تھا کہ زمین میں جو بونا ہے، لیکن تو نے باجرہ کیسے بو دیا؟ حضرت لقمان نے کہا، میرے آقا، میرا رب بڑا غفور و رحیم ہے، یعنی وہ چاہے تو زمین میں بویا ہوا باجرہ جو میں تبدیل کرنے پر قادر ہے۔ مالک نے کہا، تو نے درست کہا ہے، لیکن جب تو زمین میں باجرہ بوئے گا تو پھر اس میں سے جو کیسے نکلے گا؟ حضرت لقمان نے فرمایا، بالکل اسی طرح میرے آقا، جب آپ غافلوں کی طرح پڑے سوتے رہیں گے تو صالحین کے درجے کو کیسے پا سکیں گے؟ حکیم لقمان کی اس بات کا ان کے مالک پر ایسا گہرا اثر ہوا کہ اس کی جیسے زندگی ہی بدل گئی۔ اس نے دنیا داری سے رغبت بھلا دی اور احکام الہی پر مامور ہو گیا۔ اللہ کے نیک اور مقرب بندوں کی بات میں اتنی تاثیر ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر جاتی ہے اور ان کی دنیا بدل دیتی ہے۔ پیارے ناظرین، اس واقعے میں ہم سب کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے کہ جو لوگ اپنی نمازوں کو قضا کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے اپنا تعلق قائم نہیں کرتے تو پھر وہ اللہ کے معزز اور مقرب بندوں میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں؟ لہٰذا اللہ رب العالمین سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کے لیے نماز اور تلاوت قرآن پاک کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینا چاہیے۔ پیارے ناظرین، ہمارے بہت سے دوست، بھائی اور بہنیں ایسی ہیں کہ جن کو اپنی زندگی میں بہت ساری مشکلات کا سامنا رہتا ہے۔ کاروباری لوگ تنگ اور پریشان کرتے ہیں، گھریلو پریشانیاں ہیں، ساس سسر کی پریشانی ہے، یا ایسے حاسدین زندگی میں موجود ہیں جو آپ کے ہر کام میں رکاوٹ ڈال دیتے ہیں۔ الغرض دوسرے لوگوں سے کسی بھی قسم کی پریشانی ہے تو اس کے حل کے لیے سورہ لقمان کی آیت نمبر 20 کے ایک حصے کی تلاوت کرنے سے وہ پریشانی حل ہو جاتی ہے۔ اس وظیفے کا مکمل طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے باوضو حالت میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اس کے بعد سورہ لقمان کی آیت نمبر 20 کا یہ حصہ پڑھیں۔ وہ حصہ یہ ہے، ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اس کا ترجمہ یہ ہے، بے شک اللہ نے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین پر ہے سب کو تمہارے تابع کر دیا ہے۔ آیت کے اس حصے کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد پھر سے 3 بار درود ابراہیمی پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کر
اپنے چہرے اور سر پر پھیر لیں، ہاتھوں کے ساتھ ساتھ اپنے پورے جسم پر پھونک مار لیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ پانی پر دم کر کے اسے بھی پی لیں۔ یہ عمل کم سے کم 7 دن تک لگاتار کریں اور اگر اسے اپنا ہر روز کا معمول بنا لیں تو بہت ہی زبردست عمل ہے، مختصر سا عمل ہے، کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ جیسے جیسے یہ عمل کریں گے تو آپ خود دیکھیں گے کہ کس طرح سے لوگ آپ کو عزت اور احترام دینا شروع کریں گے۔ وہی لوگ جو آپ سے حسد کرتے تھے اور آپ کو دیکھ کر منہ چڑھاتے تھے، خواہ وہ کوئی قریبی رشتہ دار ہوں یا کوئی کاروباری افراد ہوں، کوئی شریکے والے رشتہ دار ہوں یا کوئی کاروباری شراکت دار ہوں، چند ہی دنوں کے عمل سے انشاءاللہ وہ آپ کو خصوصی توجہ دینے لگیں گے، آپ کی گفتگو سننے لگیں گے اور آپ کی ہر بات تسلیم کرنے لگیں گے۔ الغرض آپ جس شخص سے جو بھی کام لینا چاہیں گے وہ منوعاً خوشی خوشی آپ کی ہر بات ماننے کے لیے تیار رہے گا۔ جان لیجئے کہ یہ معمولی عمل نہیں ہے، کلام پاک سے لیا گیا مجرب اور خاص الخاص عمل ہے۔ اس عمل کو ہرگز معمولی نہ سمجھیے گا اور خاص توجہ اور یقین کے ساتھ اس عمل کو کرنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے حالات بدلنے لگیں گے، تمام بگڑے کام اللہ کے رضا سے حل ہونے لگیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین محترم، آخر میں درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔